بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ سیشن رد الہات کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان حافظ رازق پیش خدمت ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ رہیں گے جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب، جو کہ خاص کر منطق، فلسفہ اور باقی جو فنون ہیں ان میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ اور آج کے سیشن میں انشاءاللہ، چونکہ پچھلے سیشن میں ایپیسوڈ میں ہم نے وجود کے مختلف اقسام کے اوپر بات کی تھی، اور وجود باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے یہ ظاہری بات ہے وجود کے مختلف اقسام اور ان کی حیتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بار پھر علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب، وجود کے مختلف اقسام کے اوپر آپ نے بات کی تھی، داخلی وجود کا آپ نے ذکر کیا تھا، خارجی وجود کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ ان کو ذرا ہم عقل کے دائرے میں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہم ان کو کیسے ان تمام اقسام کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم سمیت آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ایک دفعہ ہمیں آپ کے ساتھ پھر بیٹھنے کا موقع ملا اور یہ شرف ملا۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان کہ ہم ایک اچھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جب وجود کی قسموں کے اوپر بات کی تھی تو ہم نے داخلی اور خارجی نہیں بلکہ خارجی اور ذہنی وجود کے اوپر گفتگو کی تھی۔ در حقیقت یہ دو طرح کے وجود ہوتے ہیں، پھر اس میں ایک تیسری قسم بھی آتی ہے جس کو نفس الامری وجود کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی وجود آپ لے لیں گے، کوئی بھی وجود جب تک کہ وہ ممکن الوجود ہے اس کے لیے کسی علت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کسی علت کا ہونا ضروری ہے۔ علامہ صاحب، اس کو ذرا آپ کل کے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے، تاکہ چونکہ میرے ذہن میں بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں تاکہ ان کا بھی ازالہ ہو سکے اور ان کا بھی جواب آسانی سے مجھے مل سکے۔ اگر آپ اپنے اس سوال کو ذرا کھول سکتے ہیں تو پھر میں اپنے جواب کو کھول دوں گا۔ بالکل، میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو ذہنی وجود کی آپ نے بات کی تھی یا خارجی وجود کی آپ نے، دیکھیں آپ سب ذہنی وجود تو بالکل کلیئر ہے۔ کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس کی ایک صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے، ایک ذہنی وجود ہے، اس کا تعلق صرف آپ کی سوچ سے ہے۔ سر دیکھیں اس کے لیے بھی علت ہے نا۔ علت کیسے ہے کہ جب تک آپ کا ذہن نہیں ہے تو صورت کیسے آپ کے ذہن کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک علت ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز ہے، مثال کے طور پر میں وہ جو ذہنی وجود ہے اس کے لیے کسی شے کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں سر، بالکل آپ بالکل صحیح اپنی جگہ پر سوال صحیح کر رہے ہیں، لیکن وجود ذہنی کے لیے شے کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا موجود ہونا ذہنی طور پر ضروری ہے، خارجی طور پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا تعلق خارجی دنیا سے نہیں ہے، یہ صرف ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ گئے ایئرپورٹ پہ اور آپ نے جہاز کو دیکھا، جب آپ ادھر آ گئے اب بار بار وہ جہاز کی صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، تو یہ جہاز کے ایک ذہنی وجود ہے کہ جو آپ کے ذہن کے ساتھ قائم ہے، ایک خارجی وجود ہے جو ایئرپورٹ میں آپ نے اس کو دیکھا تھا سر۔ لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ ایک سونے کا بہت بڑا پہاڑ ہے، اب اس سونے کے پہاڑ کی ایک صورت میں اپنے ذہن میں لے آتا ہوں، لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کوئی پہاڑ دیکھا نہیں ہے خارج میں۔ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن وہ ہمارے ذہن میں اس کی ایک صورت جو آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ذہنی وجود۔ ٹھیک ہے ناظرین، جارج برکلے کا کہنا ہے کہ ٹو بی از ٹو بی پرسیوڈ، یعنی کہ جو کچھ ہمارے عقل میں آ سکتی ہے اس کا خارجی دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو چیز باہر موجود ہے وہ صرف اور صرف ہمارے خیال میں ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اگر میں اس کی ذرا تشریح کروں سر، اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عقل میں وہی چیز آتی ہیں جن کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، یعنی جس کا خارج میں ہونا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جب تک وہ خارجی وجود نہ پائیں تب تک وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتے، یہ نہیں بات ہے، بلکہ اس کے کہنے کے یہ مطلب ہے کہ کائنات کے اندر ہر وہ جو چیز جو ممکن ہے وہی ممکن ہی ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے۔ در حقیقت اگر آپ اس کو فلسفی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف، اگر آپ اس سے یہ اشارہ نکالیں کہ ممکنات تو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن جو واجب الوجود جو ایک خالق ہے جو کہ علت کے درجے میں ہے، جو کہ ہماری عقل سے ماورا ہے، وہ ہماری عقل میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک چیز ہے اندھی تقلید اور ایک اور چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اندھی تقلید اور ایمان بالغیب یہ دونوں الگ الگ چیزیں یعنی ایک ہیں سر۔ معذرت آپ الگ الگ چیزوں کی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ اچھا، اور ان دونوں کے درمیان وہی فرق ہے جو ایک سفیدی میں اور ایک کالے چیز میں فرق ہے۔ ان کے درمیان وہی فرق ہے جو ایک روشنی اور ایک اندھیرے میں فرق ہے۔ اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ایمان بالغیب اور اندھی تقلید کے اوپر۔ لیکن سر
کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل ضرور عطا کی ہے، لیکن اس کی عقل اتنی ایکٹیو نہیں ہے، اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے کائنات کی ہر شے کو سمجھ سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ محدود ہے، محدود ہے، ٹھیک ہے، عقل انتہائی محدود ہے۔ اور عقل کا ایک دائرہ ہے، جس طرح کہ ہم انسانوں کا ایک دائرہ ہے، ہمارا دائرہ زمین ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوائی کرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہوا سے باہر نکلیں گے تو ہمارا اپنا وجود ہی ختم ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم دوسرے اسباب آکسیجن وغیرہ اپنے ساتھ نہ لیں۔ تو جس طرح کہ ہمارا جسم ایک دائرے کے اندر محدود ہے، بالکل سر ایسی ہی ہماری عقل بھی ایک دائرے کے اندر محدود ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس کی جو ہے نا وہ دائرے کے حدود کو پہچانیں گے، یہی آپ کی عقل ہے، یہی آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے سر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بدن میں کئی کیفیات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا بدن ان کیفیات سے گزرتا ہے، جس طرح کی درد ہے، جس طرح کی تکلیف ہے، جس طرح کے غم ہے، جس طرح کی پریشانی ہے۔ غم کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن غم کو کبھی دیکھ نہیں سکتے سر۔ خوشی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، کبھی اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن علامہ صاحب اس چیز کا دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے سینسری ہارگن سے ماورا ہیں، یعنی کہ ہمارے حواس خمسہ ہیں، ان سے مبرہ ہیں۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے مجرد چیزیں ہیں، لیکن مجرد چیزوں کو بھی پرکھنے کے لیے، مجرد چیزوں کو بھی محسوس کرنے کے لیے ہمارے اندر یہ ایک ایسا حص ہونا چاہیے جس کو ہم چھٹی حص کا نام دیں یا ساتویں حص کا نام دیں، اس چیز سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بات علامہ صاحب یہاں پہ یہ ہے کہ اندھی تقلید ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اس کے اوپر بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا تھا۔ اندھی تقلید اور ایمان بالغیب دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایمان بالغیب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی عقل کا یہ دائرہ ہے اور اس دائرے سے ہٹ کر بھی ایک وجود ہے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا، اور وہ بھی دلائل کے ذریعے، اور وہ بھی مشاہدے کے ذریعے، وہ بھی آپ کی اپنی معرفت کے ذریعے، اپنی نفسانی معرفت کے ذریعے، اپنے انسانوں کی معرفت کے ذریعے۔ اور اسی کو کہتے ہیں منطقی زبان میں برہان لمی اور برہان انی، کہ آپ کبھی معلولات کو دیکھتے ہیں اور آپ علت کی طرف جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کائنات کو عربی زبان میں عالم کہتے ہیں۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم یہ علم سے اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے جاننے کا آلہ، جاننے کا آلہ۔ اب عالمین کائنات کو کہتے ہیں عالم۔ عالم کا معنی کیا ہے؟ یعنی جاننے کا آلہ۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کائنات کی ہر شے کے اندر غور و فکر کریں، سوچ و فکر کریں، تو ہمیں ہر شے کے اندر اس کے خالق کا جلوہ نظر آتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے نظام شمسی کے اوپر گفتگو کریں، آپ کے نظام شمسی جو ایک مربوط دائرے کے اندر محدود ہے، اور اسی دائرے کے اندر اس کے جو ہے نا دن بنتے ہیں، اس کی راتیں بنتی ہیں، اسی سے موسم بنتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سسٹم چلے، سسٹم چلانے والا نہ ہو، یہ خود عقل کے خلاف ہے سر۔ اور اندھی تقلید، جہاں تک اندھی تقلید کی علامہ صاحب اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے نا، مطلب ایک سسٹم چل رہا ہے اس کا ایک بنانے والا نہ ہو، یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن علامہ صاحب آپ یہ فرما دیجئے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں یا بہت سارے ایسے نظریات ہیں جہاں پہ ابھی فرض کریں آپ نے ابھی تک وہ جو آپ کہہ لیں کہ اندھی تقلید ہے اس کو آپ نے واضح نہیں کیا، اسی کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا۔ دیکھیں تقلید ہے کیا اور اندھی تقلید ہے کیا؟ اور اگر کوئی چیز دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے عدم، ابھی بہت سارے ایسے یقینی باتیں حقائق ہیں جو کہ عدم ہیں، ابھی عدم سے کسی چیز کا وجود میں آنا، پھر اس کو دیکھے بغیر، وہ ہمارے حواس میں آنے کے بغیر، سینسری ہارگنز اس کو کیچ کرنے کے باوجود ہم اس کو مان رہے ہیں، یعنی کہ ایک وجود ایسی ہے جو کہ اتنا پہلی بات تو معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ ہر چیز کو سینسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں سینسی نقطہ نظر سے نہیں، بالکل سب میں سینسی لحاظ سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کس نے بولا ہے کہ جو ہمارے حواس سے باہر ہو تو پھر ہم اس کے وجود کے اوپر اعتراض بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ علامہ صاحب آپ کو یاد ہو پچھلے ایپیسوڈ میں نے یہ بھی کہا تھا، دیکھیں کسی بھی چیز کو ناظرین ثابت کرنے کے لیے علامہ صاحب کا اپنا وہ جو ایک اعتراض ہے وہ بالکل بجا ہے۔ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ ثابت کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس مشاہدہ ہے، دوسرا تجربہ ہے۔ یہ مشاہدہ اور تجربہ والا جو حصہ ہے، یقینی بات ہے یہ ہمارے حواس خمسہ کی اگر ہم بات کرتے تو اسی مطلب دائرے میں آتا ہے جس کو ہم سائنس کی علم کہتے ہیں نا۔ باقی جو میں نے عقلی استدلال یعنی انٹلیکچوئل انفرنس کی بھی بات کی تھی، تو یہاں پہ جو میرا کوسچن تھا علامہ صاحب سے وہ عقلی استدلال کے اوپر یہ ہے کہ آیا اندھی تقلید اور ایمان بالغیب ان دونوں کو ہم کس انداز سے تجزیہ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے علامہ صاحب مختصر صاحب مجھے جواب دیں تاکہ بالکل دیکھیں سر، ایک تو آپ بہت دریا کو کوزے میں بند کرنے والی دریا کو کوزے میں بند کیا بھی نہیں جا سکتے، محاورہ ہی غلط ہے سر۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا اٹھاتے ہیں، سوال بہت تفصیل طلب ہے، اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کوزے میں بند کریں، تو ذرا توجہ سے سنیں سر۔ میں ایمان بالغیب کے اوپر میں نے بات کی تھی۔